جس گھر میں جمعے کے دن یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھی جائے وہ گھر کچھ ہی دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ دولت کا ایک پاورفل وظیفہ، ایک طاقتور وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ جمعے کے دن کے حوالے سے ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو جمعے کے دن بتانے جا رہی ہوں کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص جمعے کے دن اپنے گھر میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت تیز بہدف ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو کرے گا اس کے گھر امن کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس کے لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں اور جب بھی جمعے کا دن آئے تو اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ یہ ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر جمعے کو اس عمل کو کرتے رہیں، کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دوست احباب جن کی کسی کام کے اندر کوئی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، وہ دوست احباب جو ڈاکٹر سے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں جو جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، چاہے تو ایک جمعہ کر لیں یا پھر ہر جمعے کو یہ عمل کر لیں، یا آپ کی مرضی ہے۔ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر اس وظیفے کو اپنے گھر کے اندر اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، سب سے پہلے غسل کرنا ہے اور غسل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ قرض دار ہیں، اس شخص کے لیے خاص وظیفہ، جو شخص اپنے گھر میں تنگ دستی سے پریشان ہے، ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آئے تو اس میں بے برکتی ہے، برکت نہیں آتی، اور وہ خاص دوست احباب دشمن جن کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، حاسدین پیچھے پڑے ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ دوست احباب اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔
اس کے اثرات ہونے کی وجہ سے آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ایک خاص اور مجرب وظیفہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے اور حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے عمل تیز بہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا عمل جس کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، اسی طرح غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ظالم سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس عمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کیا کریں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو کوئی شخص اس کو پڑھ لے گا، آپ کو ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کسی ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کیجیے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ تعالیٰ میرا فلاں مقصد، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہی ہوں، اور فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد ضرور ایسی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارے سال کا قرض اسی ہفتے میں ادا ہو جاتا ہے، اگر چاہے وہ جتنا زیادہ ہی مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے ناظرین ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب آپ نے منہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 بار پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے استغفار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہی ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار استغفار پڑھنا ہے، اور اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی جو ہے وہ پانا چاہتے ہیں، جہاں مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس صورت کو بتائے ہوئے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ یہ صورت مبارکہ ایک شخص صحابی نے پڑھی، جب کسی صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کیوں پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں۔ محترم ناظرین، اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا رستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی تسبیح کر لیں، آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ یہ تسبیح جسے کسی بھی وقت جب بھی
چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے فوائد بتائے ہیں۔ یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے: اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے۔ یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرمائیں گے، ایسی سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے تو بندہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، غموں سے، مشکلات سے وہ شخص نکل جائے گا۔ اس لیے ناظرین، آپ نے سورت کو استغفار کو بتائے گئے طریقے سے جمعے کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی پڑھیے گا اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں نام اللہ کا ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔